سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دوران ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس دن اس وقت کتنی کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو کون سا وقت ہے دعا کی قبولیت کا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے خطبے میں خطبے کے دوران دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس پر صحابہ کرام آمین بھی کہتے تھے۔ اس خطبے کے دوران دعائیں کرنے کے باوجود ان لمحات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا اسپیسیفکلی وقت نہیں کہا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران نہیں فرمایا، جمعے کے دن ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی شخص جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ خطبے کے دوران ہے، لیکن جو اکثریت کا خیال ہے جمہور کا، وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی آتی ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے دوران، عصر سے مغرب کے دوران آتی ہے، اور اس پر بہت سارے اسلاف کا یہ طرز عمل دیکھا گیا ہے، اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے اسلاف وہ اہتمام کرتے تھے کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کے دوران کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف ذکر کرتے تھے اللہ کا بیٹھ کر، اور دعائیں کرتے تھے، تاکہ ہمیں وہ گھڑی میسر آ جائے جو قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اس کے بارے میں تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اس کو اسپیسیفائی عصر اور مغرب کے دوران بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کو معلوم ہے کب ہے، لہذا سارا دن ہی ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت گھڑی آ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود کی کثرت کرو، تو درود پاک زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے، اور کوئی بھی موقع آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ جمعے کے دن کسی وقت بھی زبان فارغ نہ رہے، تاکہ جو بھی موقع ہو اللہ تعالیٰ نے اگر درود پاک پڑھنا بھی قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے گناہ معاف ہو جائیں گے،